باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سید الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد المصطفیٰ صلوات وعلی اخیہ ووصیہ ووزیرہ وابن عمہ امیر المومنین علی المرتضی صلوات خصوصاً علی ائمۃ المسلمین سیدات نساء العالمین فاطمہ بنت رسول رب العالمین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لترا بمقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اگر مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے اور اگر آپ کی روح و رواں آمادہ ہو تو مخدومہ کائنات ام الائمۃ المسلمین سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ذات پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ آپ تمام مومنین و حاضرین مستحضر ہیں کہ آج کی رات شب ولادت و شب میلاد حقیقت لیلۃ القدر ام الائمہ سیدہ فاطمۃ الزہراء ہے۔ اور یہ وہ رات ہے، یہ وہ شب ہے، ایسی ہستی کی میلاد ہے، ایسی ہستی کا ظہور ہے دنیا میں کہ جس کی بشری تخلیق سے پہلے اللہ نے نوری تخلیق فرمائی۔
جو آپ زیارت پڑھتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے لیے، جو مفاتیح الجنان میں منقول ہے، اس زیارت میں آپ غور فرمائیے تو اس کے شروع والے جملے یہی ہیں کہ اے وہ فاطمہ، اے وہ مقدس ہستی کہ جس کو اللہ نے دنیا میں خلق کرنے سے پہلے عالم نور میں خلق کیا، جس کی دنیا میں تخلیق سے پہلے ایک نوری تخلیق ہے، اور اس کی وہ نوری تخلیق اتنی قدیم، اتنی مقدم اور اتنی اول ہے کہ اللہ نے ابھی عرش و کرسی، لوح محفوظ، لوح محو و اثبات اور ملائکہ مقربین کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے محمد و آل محمد اور سیدہ فاطمہ کے نور کو تخلیق فرمایا۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات مقدس ہے، یہ وہ معظمہ بی بی ہے، یہ وہ مطہرہ ہستی ہے کہ جس کے صلب اطہر اور وجود مقدس سے 11 معصوم ہستیاں اور اللہ کی حجج متولد ہوئیں۔ میں کسی تمہید کے بغیر ذکر سید فاطمہ الزہراء میں وارد ہوا ہوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں حجت، 11ویں معصوم امام، اپنی جدہ، اپنی والدہ معظمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کرتے ہوئے اور بی بی کے کمالات کو بیان کرتے اور ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ، نحن حجج اللہ علی خلقہ، کہ ہم امام، ہم معصوم ہستیاں، ہم اللہ کی حجت ہیں کائنات پر، اللہ کی مخلوقات پر، اللہ کے بندگان اور عبادات پر، وجدتنا، اور بعض حدیثوں میں آیا وہ امنا فاطمہ، ہماری دادی فاطمہ یا ہماری اماں فاطمہ حجت اللہ علینا، یہ وہ ہستی ہے کہ جو ہم معصوم اماموں پر اور اللہ کی حجتوں پر بھی حجت خدا ہے۔ اگر میں اس کی مختصر اور آسان تشریح کروں اس حدیث کی تو معصوم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیوضات، اللہ کی برکات، اللہ کی رحمات ہمارے وجود سے گزر کر مخلوقات تک اور بندگان تک پہنچتی ہیں، اور ہم تک اللہ کے فیوضات اور اللہ کے برکات اور اللہ کے رحمات اور اللہ کے الہامات حضرت سیدہ فاطمہ کے وجود سے گزر کر پہنچتے ہیں۔ حجت دو قسم کی ہوتی ہے، حجت کے دو معنی ہیں، ایک حجت ہے ہدایت کے لیے اور ایک حجت ہے اللہ کے فیوضات کو دریافت کرنے میں جو وسیلہ فیض ہوتا ہے۔ تو ائمہ اہل بیت ہدایت میں بھی حجت خدا ہے کہ اللہ کا ہدایت کا نظام، خدا کا پیغام، اللہ کی طرف سے عبادتوں کا نظام، اللہ کی طرف سے زندگیوں کا نظام، قرآن کے احکام حدیث کے ذریعے اور ائمہ اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچے، وہ ہماری ہدایت میں بھی اللہ کی طرف سے حجت ہے۔ یہ حجیت کا ایک معنی ہے، یہ حجیت کا ایک مرتبہ ہے، یہ حجیت کا ایک درجہ ہے جس کا تعلق ہدایت سے ہے، یہ ہدایت میں حجت ہے۔ ائمہ اہل بیت حضرت محمد مصطفیٰ اور 14 معصوم ہستیاں ہدایت میں بھی حجت ہیں، اور حجت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی ذات غیب الغیوبی سے جو فیوضات، جو برکات بندگان پر اور تمام مخلوقات پر اللہ کی طرف
طرف سے پہنچتی ہیں، ایک درمیان میں وسیلہ ہوتا ہے، ایک ذات اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے کہ اللہ کی برکات، اللہ کے فیوزات، اللہ کے انعامات اور اللہ کے الہامات اور اللہ کی تمام رحمات اس واسطے اور اس وسیلے کے وجود سے گزر کر مخلوقات تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ وسیلہ، یہ حجت خدا، یہ واسطہ درمیان میں موجود نہ ہو تو جب مخلوقات تک، کائنات کے موجودات تک اللہ کی رحمت، اللہ کی فیوزات، اللہ کی برکات نہیں پہنچیں گی تو کائنات اپنا وجود کھو بیٹھے گی، مخلوقات تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا حجت خدا فرماتے ہیں کہ لولا الحجہ لساخت الارض، کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان، عالم الغیب اور عالم مادیت کے درمیان، عالم قدس اور عالم دنیا کے درمیان اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل سمیت تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی یہ حجیت کا جو دو معنی ہیں، یہ حجیت کے جو دو درجات ہیں، یہ جو حجیت کے دو مراتب ہیں، یہ جو حجیت کے دو مراتب ہیں، مراحل ہیں، یہ دونوں حجیت کے مراتب قرآن و سنت سے دریافت اور اخذ ہوتے ہیں۔ ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہا اور ہمارے مذہب مقدس و مکتب تشیع کے مقدس ترین اور معتبر ترین علماء نے ائمہ اہل بیت کے لیے حجیت کے یہ دونوں مراتب ثابت کیے اپنی کتابوں کے اندر۔ اور ان ہستیوں میں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے لیے الحجیہ در ہدایت، یعنی ہدایت میں حجیت کو بھی ثابت کیا اور نظام ہستی کے اندر مخلوقات تک اللہ کے فیوزات پہنچنے میں بھی اہل بیت اور فاطمہ کی حجیت کو ثابت کیا۔ ان میں سے ایک ہمارے امام راحل، بت شکن زمان، ابراہیم زمان، امام خمینی ہے۔ امام خمینی نے اپنی کتاب مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ میں اہل بیت کے نظام ہستی میں اللہ کے فیوزات کو دریافت کر کے مخلوقات تک پہنچانے کے معنی اور مفہوم میں حجیت کو اس کتاب میں ثابت کیا ہے۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے۔ مومن وہ ہے، مسلم وہ ہے، ایمان اس کا کامل ہے کہ جو ہدایت کے مورد میں بھی محمد و آل محمد کو حجت خدا مانتا ہو اور نظام ہستی تک اور مخلوقات تک اللہ کے فیوزات اور رحمات پہنچنے میں بھی وہ اہل بیت اطہار کو حجت خدا مانتا ہو۔ اگر کوئی آدمی ہدایت کے نظام میں تو اہل بیت کو حجت مانتا ہے لیکن نظام ہستی کے لیے اہل بیت کی وساطت اور اہل بیت کے وسیلے اور اہل بیت کی حجیت کا قائل نہیں ہے تو یہ مومن ہے لیکن اس کا ایمان ناقص ہے، یہ کامل الایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اہل بیت اطہار کو نظام ہستی میں تو حجت خدا مانے، وسیلہ فیض مانے، لیکن اگر وہ نظام ہدایت میں اہل بیت کو حجت خدا نہیں مانتا تو یہ بھی ناقص الایمان مومن ہے، یہ بھی کامل الایمان نہیں ہے۔ کامل الایمان حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت ابوذر تھے اور امام خمینی تھے، اور ان بزرگ ہستیوں نے اہل بیت کا نظام ہدایت میں بھی حجت ہونے کو تسلیم کیا اور اپنی حدیثوں میں اس چیز کو ذکر کیا اور اہل بیت کے نظام ہستی میں بھی وسیلہ فیض اور حجت ہونے کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث مروی ہے جو امام صادق کے شاگرد بہت عظیم المرتبہ صحابی حضرت یونس بن زبیان نے یہ روایت ڈائریکٹ امام صادق سے نقل کی ہے، اور آپ کے مذہب مقدس تشیع کے بڑے برجستہ عالم، خاتم المحدثین و استاد المتکلمین ابو جعفر
محمد بن علی الشیخ الصدوق علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے الامالی والمجالس، الامالی والمجالس۔ شیخ صدوق مومنین کی بارگاہ میں مجلس پڑھا کرتے تھے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ مومنین کی بارگاہ میں، مومنین کی محفل میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل اور کمالات کی مجلس پڑھا کرتے تھے۔ تو شیخ صدوق کے جو شاگردان تھے علماء، وہ شیخ صدوق کی اس مجلس کو املا کرتے تھے، املا لکھتے تھے۔ جیسے ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں نا، تو اگر کوئی بندہ کاپی اور پین لے کر بیٹھا ہو اور ان باتوں کو لکھ رہا ہو تو گویا وہ املا لکھ رہا ہے، املا کر رہا ہے۔ اسکولوں میں جب ہم پڑھتے تھے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، جو ہمارا زمانہ تھا پڑھائی کا، اب تو املا ختم ہو گئی ہے، اس لیے بچوں کو اردو نہ لکھنا آتا ہے، نہ انگلش لکھنی آتی ہے، بولنا آتی ہے، لکھنا نہیں آتی، کیونکہ املا ہے نہیں، نہ تختی ہے نہ سلیٹ ہے، تختیاں ختم، سلیٹیں ختم، اسکولوں سے تختیاں سلیٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ میری بچی ہے، وہ اسکولوں میں پڑھتی ہے، تو اس کو تختی اور سلیٹ میں گھر میں خود لکھواتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تختی اور سلیٹ کے بغیر پڑھا ہوا وہ ناکارہ ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو گھر میں تختی اور سلیٹ خود لکھواتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بچوں کو اردو لکھنا آتی ہے، کیونکہ ہم نے گھر میں خود ان پر محنت کی ہے۔ وگرنہ آپ اسکولوں میں چلے جائیں، آج کے اسکولوں میں بچوں کو تختی نہیں لکھواتے، تختی پر پریکٹس نہیں کراتے خوش خطی کی، لکھنے کی۔ اس لیے آج کے بچوں کو آپ دیکھیں، نہ اردو بولنا آتا ہے نہ اردو لکھنا آتا ہے، انگلش بولنا آتا ہے، لکھنا نہیں آتا، کیونکہ لکھنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلے زمانوں میں تختی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے، ہمیں تختی لکھوائی جاتی تھی، الف بے لکھوایا جاتا تھا تختی پر۔ ایک مہینہ تو ہم پریکٹس کرتے تھے الف بے لکھنے کی، الف سے لے کر یہ تک، چھوٹی یہ اور بڑی یہ تک لکھتے تھے، اس لیے ہر چیز آج تک یاد ہے، لیکن آج نہیں لکھوائی جاتی۔ تو پہلے زمانے کے علماء جب گفتگو فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، تو ان کے شاگرد مومنین حاضرین وہ مجالس کو، خطابات کو املا کرتے تھے۔ یہ بہت اچھی سنت تھی، یہ اچھی روش تھی، یہ ہمارے علماء نے، مومنین نے اور اس زمانے کے شاگردوں نے، یہ اہل بیت کے شاگردوں اور صحابیوں سے یہ سنت اور روش لی تھی۔ ائمہ اہل بیت کے جو شاگرد و صحابی تھے نا، وہ ائمہ اہل بیت کے سامنے جب بیٹھتے تھے نا، اور ائمہ اہل بیت جب حدیثیں بیان فرماتے تھے اور آسمان اور زمین کے حالات کو اور فضائل کو، کمالات کو، دین مبین کو بیان کرتے تھے، تو ان کے شاگردان ابو بصیر، فضل بن شازان، یونس بن زبیان، ان کے نام سنے ہوئے ہیں نا، مسلم حضرت حشام بن حکم، یہ ائمہ اہل بیت کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، املا کرتے تھے۔ تو جب شیخ صدوق علیہ رحمہ مجلس پڑھتے تھے، خطاب کرتے تھے، تو آپ کے بعض لائق شاگردان، بعض مکتب کے پروردہ علماء شیخ صدوق کہ ان حدیثوں کو، ان مجالس کو املا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ پھر اس کو کتاب کی شکل دی گئی، تو اس کتاب کا نام رکھا الامالی والمجالس۔ امالی جمع ہے املا کی، کہ بھائی اس کتاب میں شیخ صدوق کے خطابات، شیخ صدوق کی تبلیغ اور جو انہوں نے ائمہ اہل بیت کی حدیثیں بیان کی ہیں، اس کتاب میں ان کو املا کیا گیا ہے، ان مجالس کو املا کر کے لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الامالی والمجالس۔ یہ شیعہ مکتب اور مذہب مقدس تشیع کی حدیث کی کتابوں میں سے معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اس کو کہتے ہیں امالی شیخ صدوق، امالی شیخ صدوق۔ اس کے اندر مجلس نمبر 83، مجلس نمبر 83، اس کے اندر حدیث نمبر 18۔ کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مومن بیدار ہوں، مومن روشن ہوں، ان کو ہم منابع، سرچشمے، منبع بتائیں جو علماء پڑھتے ہیں، تاکہ سارا کا سارا علم علماء کے ساتھ مخصوص نہ رہ جائے، بلکہ مومنین خود بھی جا کر ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تاکہ علماء کے ساتھ شریک ہو جائیں علم میں۔ حق تو یہ ہے نا۔ تو آپ کھولیں مجلس نمبر 83 اور حدیث نمبر 18، حضرت یونس بن زبیان، زواد بے یہ الف نون، زبیان، یہ حضرت ابو عبداللہ
امام صادق سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری والدہ گرامی، ہماری جدہ معظمہ حضرت فاطمہ کے 9 نام اللہ نے انتخاب کر کے بھیجے۔ تسعۃ اسماء عند اللہ تعالی، ہماری جدہ، ہماری والدہ معظمہ کے نام جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہیں وہ 9 ہیں۔ پھر امام نے ایک ایک نام گنوایا، فرمایا وہ 9 نام کیا ہے؟ فرمایا الفاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والزکیۃ والطاہرۃ والرازیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والزہراء۔ بھائی جان یہ اس کو سیٹ کر لیں، یہ اتر رہے ہیں، ان کو سیٹ کر لیں، یہ ہمارے نظام میں خلل ڈال رہے ہیں۔ محمد و آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھی۔ امام صادق نے فرمایا کہ ہماری جدہ، ہماری والدہ معظمہ کے اللہ نے جو نام رکھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کے نام معروف ہیں، اللہ نے جو ان کے لیے نام منتخب کیے ہیں اور ائمہ اہل بیت کو الہام کیے ہیں، رسول اللہ کو الہام کیے تھے۔ یہ میں ابھی روایت پڑھتا ہوں اس کتاب سے کہ رسول جناب زہرا کا جو نام فاطمہ تھا، یہ اللہ کی جانب سے وحی ہوئی تھی، الہام ہوا تھا حضرت محمد مصطفیٰ پر، اور اللہ کے الہام شدہ وحی شدہ نام پر رسول اللہ نے فاطمہ نام رکھا۔ لیکن پہلے مجھے یہ حدیث پڑھنے دیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ، ہماری والدہ معظمہ فاطمہ کے اللہ کی بارگاہ میں آسمانوں میں 9 نام ہیں۔ ایک فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، رضیہ، محدثہ اور زہرا۔ پھر آگے امام یونس کو کہتے ہیں کہ اتدری لأی شیء، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس وجہ سے بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ بتا دیجئے نا ہمیں کہ حضرت سیدہ کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا؟ تو امام فرماتے ہیں اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا کیونکہ فاطمت عن الشر، اللہ نے سیدہ فاطمہ کو ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی پلیدگی، ہر قسم کے شر، ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کی کمی اور خامی سے دور رکھا۔ میرے بھائی جان مجلس میں تشریف فرمائیں، انہوں نے فوراً ترجمہ کیا ہے کہ فاطمت عن الشر، شر سے، لیکن میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے، وہاں روایت میں لفظ شر کا ہے کہ محفوظ رکھا، دور رکھا۔ فاطمہ فاطم سے ہے، فاطم کا معنی ہوتا ہے منقطع ہونا، جدا ہونا، دور ہونا، یعنی فاطمہ ہر قسم کے شر سے دور ہے، فاطمہ ہر قسم کے شر سے منقطع ہے، جدا ہے۔ لیکن شر کے جب اس لفظ کا مفہوم بیان کیا جائے عربی میں، تو شر ہر وہ چیز ہے جس کے اندر پستی پائی جاتی ہو، جس کے اندر نقص پایا جاتا ہو، جس کے اندر کمی پائی جاتی ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام، ہر وہ صفت، ہر وہ ایسی چیز جس کے اندر نجاست پائی جاتی ہے، غلاظت پائی جاتی ہے، ناپاکی پائی جاتی ہے، جس کے اندر پلیدگی پائی جاتی ہے، جس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، جس کے اندر کسی بھی قسم کی پستی، کمی، کمزوری پائی جاتی ہے، ہر اس چیز سے اللہ نے فاطمہ کو دور رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی خطا، سہو و نسیان اور ہر بشری پستی اور ہر بشری کمی اور ہر بشری خصلت سے پاک اور مبرہ ہے، یعنی معصومہ ہے اور مطہرہ
کے عجیب الفاظ ہیں، یہ حدیث بہت خوبصورت ہے۔ پھر امام علیہ الصلاۃ والسلام یونس کو فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ازدواج، ان کی شادی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کیوں ہوئی؟ مولا فرمائیے کیوں ہوئی؟ تو امام فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا کفو اور ہمسر علی وجہ الارض پوری زمین پر موجود نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ کی ذات اور ہم ہستی کا ہم پلا کفو ہمسر، اس مرتبے کا آدمی علی وجہ الارض پوری زمین پر موجود نہیں تھا۔ اور اگر، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ لولا ان امیر المؤمنین تزوجہا لما کفن لہا علی وجہ الارض، کہ اگر زمین پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سیدہ فاطمہ سے ازدواج نہ کرتے، رشتہ نہ جوڑتے، تو پوری زمین پر، پوری روئے زمین پر فاطمہ کے ہم پلا، فاطمہ کی شان کا بندہ، فاطمہ کی اس ہستی اور مقام کا بندہ زمین پر موجود ہی نہیں تھا کہ جس سے فاطمہ شادی فرماتی، جس سے ازدواج کرتی۔ اسی لیے تو حضرت رسول خدا کا صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف 10,000 درہم کا مہر لے کر سیدہ کے ساتھ عقد کرنے اور نکاح کا درخواست لے کر آیا، لیکن اللہ کے نبی نے اور سیدہ فاطمہ نے اس کی خواستگاری کو اور اس کی درخواست کو ٹھکرا دیا۔ صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، ہم اہل تشیع بھی صحابہ کرام کو بہت عالی درجے پر جا کر مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی خدمات کے بھی معترف ہیں، ان کی خدمات کے معترف بھی ہیں، ان کی خدمات کی تعریفات بھی کرتے ہیں، اور جتنا ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں اسلام کا کوئی اور فرقہ، کوئی مکتب صحابہ کو اتنا مان سکتا ہی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا اہل البیت ہیں تو ان کی شادی بھی اہل البیت کے فرد سے ہونی چاہیے، نہ صحابہ کرام کے کسی فرد سے۔ اسی کتاب کے اندر اسی باب میں وہ بھی راز بیان کر دیتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی علی سے کیوں ہوئی، جبکہ دوسرے لوگ حضرت سیدہ سے شادی اور عقد کی درخواست لے کر آئے، خواستگار بن کر آئے، لیکن ان کی خواستگاری کو، ان کی اس درخواست کو اللہ کے رسول نے قبول نہ کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ان پر راضی نہ ہوئی خواستگاری پر، راضی نہ ہوئی خواستگاری پر۔ کئی لوگ تاریخ اسلام کے اندر، شیعہ سنی کتب کے اندر ان بندوں کے نام لکھے ہیں، ان صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے ازدواج کرنا چاہتے تھے، دختر رسول سے، بنت رسول سے وہ ازدواج کرنا چاہتے تھے کہ بی بی اور حضرت رسول خدا کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ناتا بن جائے۔ لیکن بات آسمانوں کی ہے، بات نظام الہی کی ہے، بات الہام اور وحی کی ہے کہ بھائی شادی کرنی کس سے ہے۔ تو اگلی روایت آپ کو سناتا ہوں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث نقل ہے، اسی الامالی والمجالس کے اندر، اسی باب کے اندر آپ ضرور گھر میں جا کر الامالی والمجالس کا یہ باب نمبر 83 دیکھ کر آئیے گا، کیونکہ یہ تو مجلس اور محفل کا ماحول ہے، اس میں تو نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، نہ ہی اب آپ نے مجھے اتنا وقت دیا ہوا ہے کہ میں پوری کی پوری حدیثیں عربی میں ترجمہ کر کے ایک ایک لفظ آپ کو بتا سکوں۔ اس لیے میں حدیثوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیثوں کا لب لباب بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیثیں معتبر ترین کتابوں میں آئی ہیں، اور یہ میری عادت ہے کہ میں قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی چیز پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ میں 16 سال قرآن و سنت پڑھتا رہا ہوں۔ جب پڑھی قرآن و سنت ہے تو بیان بھی تو قرآن و سنت کروں گا نا۔ جو انسان جو کچھ پڑھتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے نا، ایک عربی کا محاورہ ہے کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ برتن میں اگر زہر ہے تو
زہر نکلے گی، اگر برتن میں مٹھائی ہے حلوہ ہے تو حلوہ نکلے گا، اگر بریانی ہے تو بریانی نکلے گی، اگر چاول پلاؤ ہے تو چاول پلاؤ نکلے گا، جو کچھ آپ برتن میں رکھیں گے وہی نکلے گا۔ تو بھائی آج آپ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں آدمی پڑھ کے چلا گیا تو اس نے تو دین بتایا نہیں، وہ خدا کے بندے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ برتن کس طرح کا برتن ہے، اس کے اندر کیا موجود ہے۔ فلاں خطیب آیا، فلاں ذاکر آیا، فلاں عالم آیا، اس نے تو ایک کام کی بات نہیں بتائی۔ عجیب لوگ ہیں آج کل، خطیب رسول اللہ کے فرمان سناتے نہیں، اللہ کی کتاب سے کچھ پڑھتے نہیں، اپنے نظریات بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور قوم نعرے لگا کے واہ واہ کر کے یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ او بھائی قرآن و سنت کو پڑھو، قرآن و سنت کے اندر اتنا بڑا ذخیرہ پیغام الہی کا اور پیغام انبیاء کا، وہ پیغام اہل بیت کا موجود ہے کہ کسی کو اپنی طرف سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسری حدیث اسی باب کے اندر پڑھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث کہتی ہے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ میں حدیث کے منوعن الفاظ بیان کر رہا ہوں، میں نے تو ابھی تشریح کی طرف، تفسیر کی طرف تو میں ابھی گیا ہی نہیں ہوں، میں تو حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ عجیب و غریب شکل و صورت کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس کے 25 سر ہیں، وہ رسول اللہ کے پاس تشریف لایا۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا آیا تو جبرائیل ہے؟ کہ جبریل تو پہلے اس شکل میں کبھی نازل نہیں ہوا میرے پاس۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اے میرے مولا اور آقا، اے سید المرسلین، میں جبرائیل نہیں ہوں، میں اللہ کا ملک ہوں، آسمانوں میں میرا نام محمود ہے، میں محمود فرشتہ ہوں، میں محمود ہوں، میرا ملک ہوں، میں محمود ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محمود، اے ملک مکرم، اے ملک خدا، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں بہت عجیب جملہ ہے، اور وہ پہلی آیت جو میں نے پہلی روایت پڑھی ہے نا حدیث، اور اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے لولا ان امیر المؤمنین لما کفون لہا علی وجہ الارض، کہ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ ہوتے اور یہ حضرت سیدہ زہرا سے عقد نہ کرتے تو علی وجہ الارض، پوری روئے زمین پر پھر فاطمہ کے پلے کا، فاطمہ کا ہم کف نہ ہوتا۔ پھر جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا بغیر شوہر کے زندگی گزار گئی، تو جناب فاطمہ کو بھی بغیر شوہر کے زندگی بسر کرنی پڑتی، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ جب فاطمہ کو زمین پر اتارا تو علی کو بھی زمین پر اتار دیا۔ تو یہ حدیث کے اندر جو مطالب آئے ہیں، یہ وہ اس پوری پہلی حدیث کی تفسیر کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں کہ بھئی علی کے ساتھ کیوں زہرا کی شادی ہوئی، اور اگر علی نہ ہوتے تو امام فرما رہے ہیں کہ ان کا تو کف تھا ہی نہیں، ان کا تو ہم پلہ تھا ہی نہیں، ان کا تو ہم شان تھا ہی نہیں، ان کا تو ہم مرتبہ تھا ہی نہیں۔ تو وہ فرشتہ کیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ میں آیا ہوں ان ازوج النور من النور، میں آیا ہوں تاکہ نور سے نور کی شادی کر دوں۔ بہت عجیب ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور وہ بھی جناب شیخ الصدوق جو غالیوں کے، مشرکین کے ہیں، نصیریوں کے دشمن تھے، جنہوں نے اپنی کتابوں کی، عقائد کی کتابوں میں، عقائد شیخ صدوق میں، وہ صاحب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے غالیوں کے صفات بھی ذکر کر دیے ہیں اور ان کی حدیثوں کو بھی ٹھکرایا ہے اور غالیوں پہ لعنت کی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ حدیثیں غالیوں والی نہیں ہے، یہ مومنین اور شیعوں والی حدیثیں ہیں، کیونکہ شیخ صدوق تو غالیوں والی حدیثوں کو نقل نہیں کرتے، انہوں نے خود ملا حاضر الفقی میں بہت ساری حدیثوں کو سائڈ پہ لگا دیا، کہا کہ مجھے اس عنوان پر، اس موضوع میں حدیثیں ملی تھی، لیکن وہ جو حدیثیں تھیں نا، جن لوگوں سے روایت تھی، وہ میرے نزدیک غالی تھے، اس لیے میں نے حدیثیں وہ نقل ہی نہیں کی۔ اس لیے تو علامہ مجلسی اول محمد تقی مجلسی نے علامہ شیخ صدوق پر ایک اعتراض کیا ہے کہ یا مولانا، اے شیخ صدوق، اے بزرگوار، ٹھیک ہے اگر فلاں عنوان میں، فلاں مفہوم میں، فلاں مطلب میں آپ کو کچھ حدیثیں ملی تھی، حدیث کی کتابوں
سے اگر اس کے راوی غالی تھے تو آپ حدیثوں کو تو کتابوں میں جمع کرتے نا، حدیثوں کو تو نقل کرتے نا، بعد میں نیچے لکھ دیتے کہ میرے نزدیک یہ راوی غالی ہیں، لیکن آپ نے عجیب کام کیا، آپ نے حدیثیں ہی نقل نہیں کی۔ یعنی شیخ صدوق غالیت، شرک اور نصیریت کے مسئلے میں بہت سخت تھے، بہت سخت۔ انہوں نے بڑے بڑے شیعوں کو بھی غالی کہہ کے سیٹ پہ لگا دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنا غلو کے مسئلے میں اتنی پابرجاہ شخصیت، سخت شخصیت۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے الامالی والمجالس میں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا محمود، اے محمود کیا کرنے آئے ہو، مقصد کیا ہے آنے کا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آیا ہوں ان ازوج النور من نور، تاکہ میں نور سے نور کی شادی کر دوں۔ تو اللہ کا رسول فرماتا ہے من میں من، کس کی کس سے شادی؟ نور سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نور سے شادی، نور کی نور سے شادی، مراد آپ کی کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ فاطمہ تو من علی، کہ میں فاطمہ کی علی کے ساتھ عقد اور نکاح کا پیغام آپ کو پہنچانے آیا ہوں۔ یہ راز ہے کہ ان کی خلقت نوری تھی، ان کی خلقت آسمان و زمین، مادیت و معنویت، عالم الغیب اور عالم دنیا، عرش و کرسی اور ہر قسم کے غیبی حقائق پر ان کی خلقت مقدم تھی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ حدیث ہے جسے مکتب تشیع کے محدثین نے بھی نقل کیا اور اہل تسنن کے محدثین نے بھی اپنی معتبر کتابوں کے اندر نقل کیا، جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں، میں آپ کو اپنے برادران اہل تسنن کی کتب سے کچھ حوالے دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بطول ہونے کے اور آپ کی عصمت و طہارت اور آپ کی تمام عالمین کی خواتین پر افضلیت کے، آپ نے نام سنا ہے، ایک بہت بڑے معروف اہل تسنن کے عالم ہیں علامہ محمود آلوسی، یہ امام التفسیر ہیں، امام العلم ہیں، امام معصوم نہیں مانتے وہ امام العلم مانتے ہیں، امام التفسیر۔ ان کے امام علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے قرآن کی تفسیر میں، بہت معتبر کتاب ہے، اہل تسنن کے اندر بڑا اس کی شہرت ہے تفسیر کی، اس کا نام ہے روح المعانی فی تفسیر سب المثانی، یعنی یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ جو مکتبہ الرسالہ سے چھاپ ہوئی ہے 40 جلدوں میں چھاپ ہوئی ہے، اس کی چوتھی جلد میں سورۃ مریم میں 42ویں آیا، کیا آیا ہے یاد ہے آپ کو؟ الحمدللہ ہم سب مومنین ہیں، اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی گراں بہا سرمایہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری عطرت اہل البیت۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اہل البیت کی تعلیمات اور ان کی سیرت پر عمل کرے اور قرآن کریم کا عالم ہو، قرآن کریم جب فرما رہے
ہے نا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو خزانے، دو ہدایت کے منبع چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری اطرت۔ تو اطرت کے دامن کو بھی تھامنا ہے اور قرآن کے دامن کو بھی تھامنا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ بعض لوگ قرآن کو تو پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوتیں تو کرتے رہیں، قرآن کے شبینے تو پڑھ رہے ہیں، قرآن پر تو وہ سرے لگاتے ہیں، لیکن اہل البیت کے نزدیک نہیں جاتے، اہل البیت سے تعلیمات کو نہیں لیتے، اہل البیت سے حدیثوں کو نہیں لیتے، اہل البیت سے دین محمدی کو نہیں لیتے، دوسروں سے لے لیتے ہیں، تو یہ بھی اسلام اور ایمان میں کامل نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک وہ طبقہ ہے جو اہل البیت سے تو محبت کرتے ہیں، اہل البیت کی ولایت کو دم بھرتے ہیں، کسی حد تک بہرحال انہوں نے اہل بیت کو کہیں نہ کہیں سے تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن خدا کی کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ مومن کامل وہ ہوگا کہ جو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے اللہ کی کتاب کی تفسیر کو اہل البیت کے فرمان میں، اہل البیت کی سیرت میں ڈھونڈ کر پائے، جس کا ایک ہاتھ اللہ کی کتاب کے دامن کے ساتھ اور ایک ہاتھ اہل بیت کے دامن میں ہو، وہ مومن کامل ہے۔ تو یہ آیہ مجیدہ ہے، یہ 42ویں آیہ ہے اس سورت کی، جس میں اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طہارت، ان کی قداست، ان کی نجابت اور ان کی طہارت کی گواہی دی ہے، خبر دی ہے وہاں قرآن میں کہ قال الملائکۃ ان اللہ اصطفاکی۔ یہ حضرت مریم کے بارے میں اللہ کہہ رہے قرآن میں کہ جب ملائکہ نے کہا مریم سے کہ اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے، اللہ نے تجھے چنا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اور اللہ نے تجھے طاہر اور مطہر اور معصومہ بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تجھے منتخب کیا ہے، تجھے زبدہ قرار دیا ہے، تجھے سیدہ قرار دیا ہے عالمین کی نساء پر۔ یہ آیہ مجیدہ ہے، قال الملائکۃ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ یہ کس کو خطاب ہے، کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت مریم کو۔ اب علامہ علوسی عالم اہل سنت، اچھا عجیب یہ بھی ہے، یہ اہل سنت کا عالم ہے اور اہل سنت سلفیہ کا عالم ہے۔ سلفی ہوتے ہیں نا جو سلفی، ایک اہل سنت کا فرقہ ہے نا، ایک اہل سنت کی جماعت ہے نا السلفیہ، سلفی۔ اب میں یہاں ان کی تعریف نہیں کرتا، ان کی تشریح نہیں کرتا، آپ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں تو بعد میں یہ لوگ پھر اپنی لکھی ہوئی باتوں کو، اپنی کہی ہوئی باتوں کو بھی نہیں مانتے اور ادھر جاتے ہیں اور مقدمے درج کرانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پڑھتے تو ہم ان کی کتابوں سے، ابھی بھی ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہوشیاری اچھی چیز ہوتی ہے۔ معصومین کا فرمان ہے المومن قیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن دشمن کو ایسے نہیں رکھنا دے کہ وہ سوراخ دے اس کو کہ وہ سوراخ سے گھس جائے، بھائی مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ہوشیار نہیں ہے دنیا کے معاملات میں تو وہ اپنے ایمان میں شک کرے، مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ ویسے بھی روایات کے اندر ہے نا کہ مومن جس جگہ سے ایک بار ڈسا جائے دوبارہ اس جگہ سے نہیں ڈسا جاتا، اگر دوبارہ اس جگہ سے ڈسا جائے تو پھر اس کے ایمان میں تردید ہے، شک ہے، یہ کامل الایمان نہیں ہے۔ بھائی ہوشیار رہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے پیچھے مخلوق خدا لگی ہوئی ہے، قصور فقط آپ کا یہ ہے کہ آپ اہل البیت کے ساتھ مودت، ان کی معرفت، ان کی اطاعت کی بات کرتے ہو، تو یہ تو ہمارا مسلک ہے، ہم 1400 سال سے اہل بیت کی مودت، اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سب کو معتبر مانتے ہیں، مقدس مانتے ہیں، معتبر مانتے ہیں، ان کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اطاعت فقط محمد و آل محمد کی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے جب وارث کتاب اہل البیت کو قرار دیا، تو جب کتاب پر عمل اور کتاب کی اطاعت کا حکم ہے تو جو وارث قرآن ہوگا
اطاعت ہوگی، اس کے عمل کو قرآن کی تفسیر سمجھا جائے گا۔ لیکن کوئی جتنا مقدس اور جتنا محترم کیوں ہو، اللہ نے اپنی کتاب کو ان کو وارث قرآن قرار نہیں دیا۔ بس ہم نص قرآن کے مطابق ایک قرآن کی اطاعت کریں گے، ایک وارثان قرآن کی اطاعت کریں گے، اور ہم ایک قرآن کی اطاعت کریں گے، ایک وارثان ولایت محمدی کی اطاعت کریں گے۔ کوئی جتنا معتبر محترم ہو، کوئی جتنا مقدس ہو، کوئی جتنا معتبر ہو، اس کی جتنی بھی قربانیاں ہوں، تو ہم ان کے تقدس کے قائل ہیں، ان کے احترام کے قائل ہیں۔ جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے ہم ان کو سلام بھی کریں گے، ان پہ درود بھی بھیجیں گے۔ لیکن جہاں اطاعت کی بات آئے گی، ہم مکتب تشیع کا ایک ایک فرد اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی کتاب کی اطاعت کریں گے، اور ایک وارثان کتاب اور وارثان محمد کی اطاعت کریں گے۔ اور وارثان کتاب اور وارثان محمد وہ اہل البیت ہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ آل محمد ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ اسی لیے ہم اہل البیت کی حدیثیں لیتے ہیں، ہم ان کے فرامین کو لیتے ہیں دین کے مسائل میں، وگرنہ یہ غلط ہے کہ ہم تبرہ کرتے ہیں، ہم لعنتیں کرتے ہیں۔ نہیں، ہم تو بڑا مقدس مانتے ہیں، بڑا محترم مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اہل البیت کی امامت کے قائل ہیں۔ ہم اہل بیت کے علاوہ امت میں کسی کی امامت اور اطاعت کے قائل نہیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا کھلا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے میں ہمیں کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو 1400 سال سے ہمارا یہی عقیدہ آ رہا ہے کہ ہم اہل البیت کی امامت کے قائل ہیں۔ رسول اللہ کے بعد ہم اہل البیت کی اطاعت کے قائل ہیں، ہم ان کو حجت خدا مانتے ہیں۔ ہم اہل البیت کے علاوہ امت میں رسول اللہ کے بعد کسی کو حجت خدا نہیں مانتے۔ یہ تشیع کا مسلم عقیدہ ہے، اور یہ عقائد ہم نے چھپانے نہیں ہیں، ان عقائد کا آج اظہار کرنا ہے تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ سودا بازی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے مسلمات میں سے۔ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھی۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی مکتب تشیع میں سرچشمہ ہدایت ہیں، منبع ہدایت ہیں۔ یہ بھی معصوم اماموں کی طرح حجت خدا ہیں، جس طرح سے دوسرے معصوم اماموں کے عمل کو ہم حجت مانتے ہیں اور حیثیت شرعیہ دیتے ہیں، جس طرح سے ہم دوسرے معصوم رسول اللہ اور معصوم اماموں کی سیرت کو حجیت شرعیہ مانتے ہیں، جس طرح ہم اہل بیت اطہار کے معتبر اقوال، ان کی معتبر فرامین کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں۔ چونکہ ہم سیدہ فاطمہ کو بھی حجت خدا مانتے ہیں، ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ کا عمل بھی حجیت شرعیہ رکھتا ہے اور اسویت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر کوئی عمل سیدہ زہرا سے ثابت ہو جائے تو یا اس پہ عمل کرنا واجب ہے یا اس پہ عمل کرنا سنت اور مستحب ہے۔ اس معنی میں ہم اہل بیت کو بھی حجیت شرعیہ مانتے ہیں، یعنی ان کا قول اور فعل شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو معتبر طریقے سے ثابت ہو جائے وہ حجیت شرعیہ ہے، یعنی وہ دین اسلام اور شریعت کی حیثیت سے ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے مسلک کے مطابق جس طرح سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت معصوم اور مطہر ہیں، ہمارے مسلک میں قرآن و سنت کے ذریعے سے حضرت فاطمۃ الزہرا کا بھی معصومہ اور مطہرہ ہونا روز روشن کی طرح واضح اور اظہر من الشمس ہے۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو بعض علماء
اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا یہی علامہ محمود علوسی اسی آیت کے ضمن میں آتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ میں ایک ایسا مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو عقیدہ تو شیعہ کا ہے لیکن اہل تسنن کی کتابوں سے ثابت ہے۔ جب ہم ان کی کتابوں سے ثابت کریں گے تو وہ پھر ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو حضرت محمود علوسی امام التفسیر، امام اہل سنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد حضرت مریم کا عالمین کی عورتوں پر سیدہ ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ تھی، کہ وہ اپنے زمانے کی۔ یہ تفسیر کے اب الفاظ عربی میں جا کر دیکھ لیجئے گا، اردو ترجمہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیجئے گا، لیکن میں تو ترجمہ کروں گا اس کا کیونکہ آپ کو بات سمجھانی ہے، آپ تک بات کو پہنچانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا اللہ نے جو یہاں سیدہ ہونا بیان فرمایا ہے، اس کو سیدہ قرار دیا ہے۔ خواتین پر اللہ کی مراد یہاں مریم کا سیدہ ہونا یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ تھی۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں میرے پاس اس کی دلیل ہے کہ یہاں مراد فقط حضرت مریم کا اپنے زمانے تک کی عورتوں کے لیے مخدومہ اور سیدہ ہونا ہے۔ میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ہمارے محدث، مؤرخ اور عالم ابن عساکر نے نقل کیا ہے، انہوں نے حدیث نقل کی ہے حضرت ضحاک سے۔ حضرت ضحاک نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا خود کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اللہ نے 4 عورتوں کو تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی ہے، سیدہ بنایا ہے، اور وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ فرمایا ایک مریم بن عمران، ایک آسیہ بن مزاحم، ایک خدیجہ بنت خویلد اور ایک فاطمہ بنت رسول اللہ۔ 4 خواتین، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، یہ 4 عورتیں یہ کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اور پھر حدیث کا یہ ٹکڑا بھی ساتھ بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 4 عورتوں میں سے بھی میری دختر، میری بیٹی ام الائمہ فاطمہ افضل ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ خواتین کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی افضل اور معتبر قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے عالم علامہ علوسی لکھ رہے ہیں کہ حدیث نقل کر رہے ہیں رسول اللہ کی، اور وہ بھی اہل تسنن کی کتابوں سے، ان کے طریقے سند سے اور ان کے نظام حدیثی سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام کائنات کی خواتین پر 4 ہستیاں، 4 خواتین ان میں افضل ہیں، معتبر ہیں، مقدس ہیں، ان کے پائے کی کوئی خاتون ہے ہی نہیں، ان کی ہم پلہ کوئی عورت گزری ہی نہیں۔ ایک حضرت مریم بن عمران، ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم، ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد اور ایک حضرت فاطمہ بنت محمد۔ پھر فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو افضل ہننا، اور فاطمہ جو ہے وہ ان سے بھی افضل ہے۔ تو جب فاطمہ اپنی والدہ مکرمہ اور یاور رسول اللہ حضرت خدیجہ سے بھی افضل ہے، جب وہ حضرت آسیہ بنت مزاحم سے بھی افضل ہے، اور جب وہ حضرت مریم بنت عمران بطول قرآن
بہت شاندار جملہ کہتے ہیں، بڑی دلیل ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امیلو میرا تو میلان یہ ہے، میرا تو گمان یہ ہے، میں تو اس طرح رجحان رکھتا ہوں، میرا تو نظریہ یہ بنا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان الفاطمہ البتول، کہ جو فاطمہ بتول ہے نا بنت محمد، یہ میرے نزدیک تو یہ افضل نسوات متقدمات والمتاخرات، میرے نزدیک تو کائنات کی تمام خواتین میں، چاہے وہ جو پہلے خواتین پہلے انبیاء کی امتوں میں گزری ہیں یا وہ خواتین جو آئندہ زمانوں میں قیامت تک آئیں گی، میرے نزدیک تو تمام خواتین سے حضرت فاطمہ البتول افضل ہے۔ میں مکتب تشیع کا عقیدہ بیان ہی نہیں کر رہا، میں شیعہ کا عقیدہ بیان ہی نہیں کر رہا کہ آپ آئیں اور ہمارے اوپر مقدمہ دائر کر دیں، میں تو آپ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کا عالم علامہ آلوسی اپنی تفسیر قرآن روح المعانی میں 4 جلد کے اندر اسی آیہ مجیدہ آیہ 42 کون سی آیت پڑھی تھی؟ 42ویں آیہ کون سی آیت پڑھی تھی ابھی؟ تاکہ یاد رہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تاکہ اس آیت کی طرف رجوع کیا جائے، آپ بھی رجوع کریں، اہل تسنن بھی رجوع کریں، اسی آیت کے نیچے علامہ آلوسی کی تحریریں پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں۔ آیت پھر دہرا رہا ہوں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قال الملائکہ، تو جب ملائکہ نے کہا کہ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے، تجھے منتخب کیا ہے، وطہرہ کی، اور تجھے مطہر اور معصومہ بنایا ہے، اور وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام عالمین کی خواتین پر افضل بنایا ہے، ان میں منتخب برگزیدہ بنایا ہے۔ اسی کی تفسیر میں علامہ آلوسی لکھ رہے ہیں کہ بلکہ میرا تو میلان یہ ہے، میرا تو عقیدہ یہ ہے، میرا تو نظریہ اس بات پر بن گیا ہے، میرے پاس تو دلائل ہیں کہ میں تو تمام انبیاء ما سبق کی امتوں میں جو خواتین گزری ہیں ان پر بھی، اور جو قیامت تک خواتین امت محمدیہ میں آئیں گی ان پر بھی حضرت فاطمہ الزہراء کی افضلیت اکملیت کا قائل ہوں۔ علامہ اہل سنت، امام اہل سنت علامہ آلوسی، محمود العلوسی یہ لکھ رہے ہیں، کاش میں کتاب لے کر ہوتا تاکہ اس کی عربی عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتا۔ یہ جو میں اپنے ساتھ کتاب لے کر آیا ہوں یہ بھی اتحاف السائل بما لفاطمہ من المناقب والفضائل، یہ پوری کی پوری حضرت سیدہ زہرا کے مناقب اور فضائل میں کتاب ہے جو عالم اہل سنت علامہ زین الدین امام المناوی نے لکھی ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر میرے پاس ابھی وقت ہوا تو 2-3 حدیثیں میں ادھر حضرت فاطمہ الزہراء کی شان میں یہاں سے بھی پڑھوں گا، نہیں تو ٹائم ختم ہو گیا تو آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میں علامہ محمود آلوسی کی کچھ دلیل آپ کو جو اس نے بیان کی ہے وہ بتاتا چلوں۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں میرا میلان، میرا رجحان، میرا عقیدہ، میرا نظریہ تو یہ بن گیا ہے کہ میں حضرت سیدہ فاطمہ البتول کو میں کائنات کی تمام عورتوں سے، چاہے وہ ما سبق انبیاء کی امتوں میں جتنی بھی مقدس اور معتبر اور بزرگ خواتین گزری ہیں، میں ان سے بھی سیدہ فاطمہ کو افضل مانتا ہوں، اور میں امت محمدیہ کی تمام خواتین میں قیامت تک سیدہ فاطمہ کو افضل مانتا ہوں۔ مطلب یہ کہ کائنات میں حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور حضرت خاتم سے قیامت تک جتنی خواتین آئیں گی میں ان میں تمام پر سیدہ کی افضلیت کا قائل ہوں، سیدہ کی افضلیت کا قائل ہوں۔ افضلیت کی وہ پھر کہتے ہیں کہ جو میں سیدہ کی افضلیت کا قائل ہوں، میرے پاس دلائل متعددہ ہیں، میں کئی جہات سے قائل ہوں سیدہ کی فضیلت کا، لیکن میں ایک جہت بیان کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں ایک ہی جہت کو بیان کرتا ہوں جو میرے نزدیک مجھے فاطمہ کو افضل قرار دیتی ہے، میں فاطمہ کو افضل ماننے پر مجبور ہوں۔ میرے پاس ایک دلیلیں تو بہت ہیں، براہین تو بہت ہیں، لیکن میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں ایک، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء جو ہے نا یہ اس لیے افضل ہیں تمام کائنات کی عورتوں سے، اور حتیٰ حضرت رسول اللہ کی ازواج مطہرہ سے اور تمام خواتین سے۔ اس کی وجہ یہ کہ فاطمہ جو ہے نا اذ البضعیت من روح الوجود، یہ
بہت عجیب جملہ ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہے. اذ البضعیۃ من روح الوجود. علماء اہل سنت کا، علماء اہل تشیع کا، جو اہل معرفت ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ جو ہے نا، یہ روح کائنات ہے، یہ روح نظام ہستی ہے، پوری نظام ہستی، جس میں ملائکہ بھی آ جاتے ہیں، عرش و کرسی بھی آ جاتے ہیں، غیبی، آسمانی، زمینی، تمام مخلوق، زمین و آسمان، یعنی ما سوی اللہ، تمام نظام ہستی اس کے اندر آ جاتا ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ میں اس لیے قائل ہوں کہ یہ سیدہ فاطمہ جو ہے نا، یہ روح الوجود کی بضعہ ہیں. ایک ہے نا حدیث حضرت رسول خدا کی، جو اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، اہل تشیع نے نقل کی ہے، ائمہ اہل بیت سے بھی مروی ہے اور صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میری حقیقت کا. عام علماء بہت سارے ذاکرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. نہیں، یہ تو کہا ہی نہیں ہے. کہا ہے بضعۃ منی، یہ تو نہیں کہا بضعۃ جسمی، یہ تو نہیں کہا بضعۃ بدنی. اگر کہتے بضعۃ بدنی یا بضعۃ جسمی تو پھر اس کا معنی ہوتا کہ جناب فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ نے یہ تو فرمایا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا. جب میں کہتا ہوں میں، تو میں کی دلالت اور میں کا اطلاق میرے جسم پر ہوتا ہے یا روح پر بھی ساتھ ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے. جب آپ کہتے ہیں میں سے مراد خالی جسم ہوتا ہے یا جسم اور روح دونوں ہوتے ہیں؟ بھائی انسان کی حقیقت جسم اور روح کا مرکب ہے نا. انسان نہ خالی جسم ہے کہ بغیر روح کے ہو، نہ خالی روح ہے کہ بغیر جسم کے ہو. اس لیے جناب ملا صدرہ کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان زمین میں روح کے ساتھ بدن ہے، اگر انسان عالم برزخ میں بھی ہو تو روح کے ساتھ بدن ہوگا، اگر عالم آخرت میں ہو تو روح کے ساتھ بدن میں ہوگا، اگر انسان ترقی کرتا ہوا عالم عقل میں چلا جائے تو روح کے ساتھ بدن ہوگا. تو اگر انسان ترقی کرتا ہوا عالم مثال میں چلا جائے تو خالی روح نہیں ہوگا، بدن ہوگا. اور اگر انسان ترقی کرتا ہوا کعبہ قوسین تک چلا جائے تو خالی روح نہیں ہوگی، بدن ہوگا. کیونکہ انسان بغیر بدن کے کوئی معنی نہیں رکھتا. روح اور جسم دونوں کے مرکب کا نام انسان ہے. یہ بہت گہری فلسفی بات ہے. ملا صدرہ نے اپنے اسفار الاربعہ اور شواہد الربوبیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ بھائی بعض لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا انسان خالی جسم ہے. انہوں نے اپنی دائیں آنکھ بند کر کے بائیں آنکھ سے انسان کو دیکھا ہے، دائیں آنکھ بند کر کے بائیں آنکھ سے فقط انسان کو دیکھا ہے، تو کہا کہ انسان خالی جسم ہے. آج کل جو سائنسدان اور یہ جو جدید سائنس پڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انسان خالی جسم ہے. وہ فکر کو بھی جسمی اثر مانتے ہیں، روح کو بھی، ہر چیز کو. ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے قدیم سے کہ انسان خالی جسم ہے. اور ایک نظریہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دائیں آنکھ کو بند کر کے انسان کو دیکھا، ایک آنکھ سے دیکھا تو انہیں انسان، بائیں آنکھ سے دیکھا تو انسان ان کو خالی جسم نظر آیا. ایک نظریہ قدیم سے آ رہا ہے حکماء اور فلاسفہ میں اور بہت ساری ملل اور بہت سارے مذاہب کے اندر کہ انسان خالی روح ہے. تو ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نہ ملا ہادی سبزواری منظومہ میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان خالی روح ہے، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھا، خالی دائیں آنکھ سے انسان کو دیکھا. یعنی ایک مسلک اور مکتب وہ ہے جو خالی بائیں آنکھ سے انسان کو دیکھتا ہے تو انسان ان کو خالی جسم نظر آتا ہے. ایک وہ مسلک بھی ہے کہ جو خالی دائیں آنکھ سے دیکھتا ہے، بائیں آنکھ کو بند کر کے ان کو انسان خالی روح نظر آتا ہے. لیکن انسان اگر دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ دونوں کو کھول کر دیکھے اور تھوڑا سا غور کے ساتھ دیکھے تو انسان نہ خالی جسم ہے نہ خالی روح ہے. انسان جسم اور روح کی مزدوج اور مجموعی حقیقت کا نام ہے. جب میں کہتا ہوں نا میں سے مراد میری روح بھی ہے، جسم بھی ہے. جب آپ کہتے ہو نا وہ سے مراد اس کی روح بھی ہے اور اس کا جسم بھی ہے. کیونکہ انسان مجموعہ ہے، مرکب ہے روح اور جسم سے. اب اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی یہ میرے خالی جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ میری پوری انسانی حقیقت کا، یہ میری پوری انسانی حقیقت کا، یہ میری پوری بشری اور مانوی روحی حقیقت کا ٹکڑا ہے. یہ میری نبوت کا بھی جزو ہے، یہ میری رسالت کا بھی جزو ہے، یہ میری ہدایت کا بھی جزو ہے، یہ میری حجیت کا بھی جزو
علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ ایک خلقت بشری ہے، ایک خلقت نوری ہے۔ خلقت بشری میں اللہ کا رسول ہادی اور ہدایت کا منبع ہے، اور اپنی نوری خلقت میں وہ تمام کائنات کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ ساری کائنات اللہ کے رسول کے لیے بدن کی حیثیت رکھتی ہے، اور رسول اللہ اس کی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ حجت کا معنی یہی ہوتا ہے، حجت خدا اسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نظام ہستی قائم ہو، اور وہ روح کائنات ہوتا ہے۔ تو اب علامہ آلوسی کی یہ بات سنیے، وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ یہ ایسی ہستی کا جز ہے، یہ ایسی ہستی کا بضع ہے، یہ ایسی ہستی کا ٹکڑا ہے کہ جو ہستی روح کائنات ہے۔ جب یہ روح کائنات کی بضعت ہے، جب یہ روح کائنات کا جزو ہے، جب یہ روح کائنات کا حصہ ہے، تو یہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ ہمارا ٹائم پورا تو نہیں ہوا، میں ٹائم کا پابند ہوں۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے ہیں، یعنی ہم 10 منٹ اوپر چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، ابھی تو میں جو میں تحقیق مطالعہ کر کے آیا تھا، جو میں اپنے آپ کو تیار کر کے آیا تھا، وہ تو میں نے یہ سارا مطلب بھی بیان کرنا تھا جو کیا ہے۔ پھر میں نے زہرا کی حکمت بیان کرنی تھی کہ بی بی کا نام زہرا کیوں رکھا گیا، پھر حکمت بیان کرنی تھی کہ بی بی کا نام بطول کیوں رکھا گیا، پھر حکمت بیان کرنی تھی کہ بی بی کا نام ام ابیہ کیوں رکھا گیا۔ یہ تو میں 4 موضوع تیار کر کے آیا تھا، میرا خیال تھا 1 گھنٹے میں بیان کر لوں گا، لیکن آپ کی محبت نے اور آپ کی توجہ نے مجھے اسی مطلب کو بیان کرنے میں ہی منہمک اور مصروف کر دیا کہ میں اہل سنت کی کتب سے جو ہے نا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی طہارت کو اور آپ کی افضلیت کو، آپ دیکھیں نا حضرت مریم بنت عمران تو قرآن کی گواہی کے مطابق معصومہ ہے نا، مطہرہ ہے نا، ان کی تو عصمت میں کسی کو شک نہیں ہے نا۔ حضرت مریم کی عصمت پر عیسائی بھی متفق ہیں، اہل تشیع تو ویسے بھی متفق ہیں، کیونکہ حضرت مریم کی ہم عصمت کو ثابت کریں گے تو سیدہ زہرا کی عصمت ثابت ہوگی نا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے، تو ایک بطول کے لیے اگر عصمت ثابت ہو جائے تو دوسری بطول کے لیے تو ہو جائے گی نا۔ کاش مجھے ٹائم ہوتا میں بطول کا معنی کرتا، کیونکہ بطول کا لفظ قرآن میں آیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اسی مسجد میں دوبارہ میں انشاءاللہ پھر مجلس پڑھوں گا، اور پڑھوں گا بھی سید فاطمہ کی مناسبت سے، تو اس میں بطول کو بیان کروں گا کہ بطول کیوں کہا گیا ہے جناب سیدہ کو، یہ 9 نام رکھے کیوں گئے، جو امام نے فرمایا کہ ہماری ماں کے 9 نام ہیں، مبارکہ ہے، فاطمہ ہے، رضیہ، مرضیہ، محدثہ، ان میں سے ایک ایک نام پر ایک ایک خمسہ پڑھا جائے، ایک ایک نام کی حکمت پر ایک ایک خمسہ۔ جب حضرت مریم بنت عمران معصومہ ہیں، عیسائیوں کے نزدیک بھی معصومہ ہے، قرآن کی صریح آیت کے نزدیک کے مطابق وہ معصومہ ہیں، اور حضرت مریم کو جب اہل تسنن بھی اور اہل تشیع بھی مسلماً متسالم علیہ ہے، یہ مطلب یہ متفق علیہ سے آگے ہے، متسالم علیہ تمام شیعہ سنی کے درمیان کہ حضرت مریم بطول معصومہ تھی، تو جب حضرت مریم معصومہ ہے قرآن کی گواہی کے مطابق، اور علامہ آلوسی نے مریم سے بھی، خدیجہ سے بھی، اور آسیہ سے بھی، اور سارہ سے بھی، اور ان تمام مخدرات سے جب حضرت فاطمہ الزہرا کا افضل ہونا ثابت کر دیا، تو جب حضرت فاطمہ الزہرا مریم سے بھی افضل ہیں، تو پھر مریم اگر معصومہ اور مطہرہ ہیں تو حضرت سیدہ فاطمہ اس سے بڑھ کر افضل شکل میں معصومہ اور مطہرہ ہیں۔
پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جدہ اپنی معصومہ ماں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام کے ایک صحابی نے یہ روایت کی ہے، بس ایک روایت پڑھتا ہوں مجلس ختم، آخری روایت پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ماں کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ ایک صحابی سے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ماں ہماری جدہ فاطمہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا نہیں مولا مجھے تو پتہ نہیں، فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں ہماری جدہ اور ہماری ماں فاطمہ کا نام زہرا اس لیے رکھا گیا کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتی تھی تو نہ فقط طائف، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی وادیاں اور پوری نظام ہستی اور کائنات حضرت سیدہ زہرا کے نور سے چمک اٹھتے تھے، بلکہ آسمانوں پر فرشتے بھی حضرت سیدہ زہرا کے نور سے چمک اور ٹھمک اٹھتے تھے۔ زہرا ہے زہرا سے، زہرا کے دو معنی، اتحاف السائل لما فاطمہ من المناقب الفضائل میں، یہ علامہ مناوی نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ زہرا کے دو معنی ہیں، ایک زہرا 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 سے ہے، زہرا زے کے اوپر پیش، ہے دو آنکھوں والی، را اور تائے مدورہ، یہاں مدورہ، زہرا بھی پڑھا گیا، زہرا بھی پڑھا گیا۔ کہتے ہیں اگر زہرا پڑھا جائے زے کے اوپر زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلی، کلی نہیں ہوتی، کلی شگوفہ، پھول کی کلی، پھول کا شگوفہ، اس کو بھی زہرا کہتے ہیں، اور زہرا کہتے ہیں، زہرا اور زہرا کہتے ہیں ایسی چیز کو جو چمکدار ہو، جس میں روشنی ہو، جو اپنی روشنی کو پھیلائے، اس لیے سفید رنگت والے چمکتے ہوئے چہرے کو بھی زہرا کہتے ہیں۔ آسمان پہ سب سے جو موٹا ستارہ نظر آتا ہے، جو چمکتا ہے اور اپنی روشنی پھیلاتا ہے، اور جب انسان آسمان کی طرف سے دیکھے تو وہ صاف نظر آتا ہے، اس ستارے کو بھی زہرا کہتے ہیں، اس کی چمک اور روشنی کی وجہ سے۔ جو چیز چمکے اور ایسی چمکے کہ اپنی چمک کو پھیلائے اور چیزوں کو روشن کرے، اس کو زہرا کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے گھر میں کبھی کبھار میں کام کر رہی ہوتی تھی اور سوئی میرے ہاتھ سے گر کے گم ہو جاتی تھی تو فاطمہ کے چہرے کی روشنی میں سوئی کو ڈھونڈ لیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی ہے۔ میں نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ یہ فاطمہ الزہرا کی رنگت کیسے تھی، وہ کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ چال میں، ڈھال میں، بات کرنے کے انداز میں اور اپنے پورے جسم میں، اپنی صفات میں، اپنے خصائل میں، اپنے کمال میں، اپنے فضائل میں رسول اللہ جیسی تھی، اور اس کا چہرہ نورانی چہرہ تھا، سفید رنگت والی تھی، اور اس کی رنگ میں سرخی مائل تھا، یعنی ایسا چہرہ سفید جس میں ریڈ کلر سرخی رنگ پایا جاتا ہو، اس کی شکل فاطمہ کی ایسی تھی۔ پھر فرمایا کہ میں نے جتنے افراد دیکھے ابھی تک کائنات کے اندر میں نے فاطمہ سے زیادہ رسول کا ہم شکل اور شبیہ پیغمبر نہیں دیکھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 5 بار آپ تمام مومنین سیدہ کی ذات پر صلوات بھیجیں گے۔ میں صلوات پڑھتا ہوں اور آپ صلوات، وہ خصوصی صلوات ہے، میں پڑھتا ہوں پھر آپ نے میرے پیچھے پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔
اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق الحسین الشہید بکربلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کچھ مومنین کے نام لکھ کر دیے ہیں، جن کے نام لے کر ان کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سعید الدین قاضی مرحوم، شیخ محمد رضا ریاض مرحوم، ملک خادم حسین مرحوم، حیدر مہدی مرحوم، اور حجت الاسلام والمسلمین برادر مولانا سید محمد جعفر خوارزمی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ارواح مقدسہ کے لیے، ارواح متعالیہ کے لیے ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ توحید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے خدایا پروردگارا بار الہ، سورۃ فاتحہ، سورۃ توحید اور درود شریف جو مجھ حقیر نے اور تمام مومنین نے تلاوت فرمایا ہے، ان کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء کرام، تمام انبیاء ما سبق ما سلف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کی ارواح کو، اور اس کے بدلے میں جتنا تیری بارگاہ میں اجر و ثواب ہے وہ ان مرحومین کو پہنچا، اور مولانا خوارزمی صاحب کو اور شیخ ریاض حسین اور جن مرحومین کے میں نے نام ابھی لیے اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو عالم برزخ میں وادی السلام میں جگہ عطا فرما، اور روز قیامت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، قبر اور برزخ کے مراحل کو آسان فرما، قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما۔ خدایا ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ملت کو سیرت محمد و آل محمد پر چل کر اپنے آپ کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے زمانے کی حجت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ظہور سے پہلے ہمیں آمادہ اور تیار فرما، تاکہ ہم یہ لیاقت اور شائستگی پیدا کر سکیں کہ ان کے اعوان و انصار اور ان کے اصحاب اور ان کے ناصرین میں سے قرار پا سکیں۔ محمد و آل محمد کا واسطہ خدایا ہمارے لیے دنیا کی زندگی کو مبارک قرار دے، ہمیں دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خیرات اور حسنات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور خدایا مرنے سے پہلے ہمیں پاک و پاکیزہ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ملت تشیع پاکستان کو دنیا بھر میں اور پاکستان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، عزت اور شرف عطا فرما، ارادے کی بلندی عطا فرما، اتحاد عطا فرما، پوری دنیا میں خدایا اتحاد عطا فرما، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مددگار اور ایک دوسرے کی کمک اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، دنیا کی ظالم کافر طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور کے مقدمات ہمیں آمادہ اور تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام راحل امام خمینی کے درجات کو بلند فرما۔ آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنائی کی توفیقات میں عالیہ میں اضافہ فرما۔ خدایا دشمنان اسلام کے مقابلے میں انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہم نواز۔ خدایا سید حسن نصر اللہ کو توفیق کامیابی عطا فرما، اور دنیا کے جتنے
مستضعفین اور مظلومین ظالمین کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کو کامیابی عطا فرما۔ اور مسلمانوں کے اندر جو منافقین ہیں، جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں اور ان کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں، خدایا ان کو نیست و نابود فرما، ان کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ خدایا پوری دنیا میں مستضعفین، مظلومین اور اہل بیت اطہار کے پیروکاروں کو کامیابی اور کامرانی اور فتح المبین عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔